بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں اس کی 9 تاریخ کو 9ویں دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے، جسے عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کے کئی اسباب ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو محترم مہینے ہیں 4، ان 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینے ذی الحجہ کا ایک دن۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حج کے جو مہینے ہیں، الحج اشہر معلومات، حج کے متعین معلوم، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، ان 3 حج کے مہینوں کا ایک دن ہے۔ اسی طرح یہ ان دنوں میں سے ہے تیسری وجہ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لِيَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معلومات، تاکہ معلوم و متعین دنوں میں لوگ خوب اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نام کی چرچا کریں۔ تو ان متعین ایام معلومات میں سے ایک دن یوم عرفہ بھی ہے، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ چند دنوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ان چند دنوں میں سے ایک عرفہ کا دن بھی ہے، والفجر وليال عشر۔ اسی طرح وشاہد ومشہود، ومشہود کی تفسیر عرفہ کے دن سے بھی کی گئی ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عرفہ ان 10 دنوں میں سے ہے جن میں عمل کرنا سال کے باقی دنوں میں سے، باقی دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، عمل کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا، مسلمانوں پر اپنی نعمت مکمل کی، تام کی، اور یہ بہت بڑی فضیلت کی وجہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ فی کتابکم آیت تقرؤونہا، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر ہم جماعت یہود پر وہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، عید منا لیتے۔ حضرت عمر مسکرائے اور کہا کہ انی لاعلم، میں جانتا ہوں کہ کون سے دن یہ آیت اتری ہے، کس جگہ اتری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، سب مجھے پتا ہے، یعنی وہ دن ہمارے لیے پہلے سے عید کا دن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ روزے کی فضیلت، اس دن میں روزے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہے کہ خاص طور پر عرفہ کے روزے کی فضیلت و اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زیادہ تھی۔ فرمایا کفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، خاص 9ویں دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے کے صغیرہ چھوٹے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عرفہ کا دن یہ حاجیوں کے لیے بہت بڑی خوشی اور عید کا دن ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یوم عرفہ ویوم النحر وایام منا عیدنا اہل الاسلام، عرفہ کا دن 9 تاریخ کا، نحر یعنی 10واں دن، اور منا میں جن دنوں میں حاجی ٹھہرتے ہیں، یہ سب ہم اہل اسلام کی عید ہے۔ اس دن کو بھی عید، اس دن میں دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص دعا بھی منقول ہے اس دن، عرفہ کے دن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے کہے ہیں اس دن، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔
اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر ان سے منقول ہے کہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعتق رقبتی من النار واوسع لی من الرزق الحلال واصرف عنی فسقۃ الجن والانس، اے اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے اور میرے لیے رزق حلال میں کشادگی کا برکت کا فیصلہ فرما دے، اور جو برے لوگ ہیں فاسق قسم کے جنات ہو یا انسان ان کو مجھ سے پھیر دے، ان سے میری حفاظت فرما۔ وجہ اس دن کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ آزاد کرتے ہیں گنہگاروں کو، اس دن سے زیادہ کسی اور دن گنہگاروں کے لیے آزادی کا فیصلہ، مغفرت کا فیصلہ نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفہ۔ ابن حبان کی روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک عرفہ کے دن سے بڑھ کر فضیلت والا دن کوئی نہیں ہے۔ اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور آسمان والوں پر، فرشتوں پر، زمین والوں کے ذریعے سے فخر فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ حال، پراگندہ بال، اور دنیا کے کونے کونے سے میرے دربار میں پہنچے ہیں، میری رحمت کی امید رکھے ہوئے، حالانکہ انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا ہے۔ اور پھر فلم یرا اکثر عتقا من النار، عرفہ کے دن سے بڑھ کر جہنم سے آزادی کا کوئی اور دن نہیں دیکھا گیا۔ اس دن میں حج کا سب سے بڑا رکن بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے جس کی بفار پڑھا الحج عرفہ، حج نام ہی عرفہ میں ٹھہرنے کا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں عرفات کے سلسلے میں، عرفہ کے دن کی فضیلت کی وجوہات ہیں اور اس کے اسباب ہیں۔ تو بڑا فضیلت والا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے۔ اس دن کے روزے کی فضیلت سامنے آئی، دعا کی فضیلت سامنے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اہم دن کی، چونکہ عید کی تیاریوں میں، قربانی کے جانور خریدنے کی تیاریوں میں ہم اس دن کو گزار دیتے ہیں، اس دن کی فضیلت کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے، اس کے اجر و ثواب کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔